بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر، مس صبیحہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، اس کا نام ہے ذہانت، انگلش میں اس کو کہیں گے انٹیلیجنس۔ انٹروڈکشن اس کا انٹیلیجنس کا کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس کا لفظ لاطینی زبان کے دو الفاظ انٹرا لیجر سے نکلا ہے۔ انٹرا کے معنی جو ہیں وہ ہیں درمیان کے ہیں، اور لیجر کے معنی انتخاب کرنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فرد کا ذاتی تجربات، اس کے جو پرسنل ایکسپیرینس ہے نا، ان کی بنا پر اپنے پاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے مطابقت اختیار کرنا ہے۔ ذہانت میں فرد کے مختلف حسی ادراکی تجربات کا حافظہ، واقعات کا صحیح وقوف اور مناسب جوابی رد عمل شامل ہیں۔ دیکھیں بچہ، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حسی ادراکی تجربات بھی اہم ہیں، پھر حافظہ اور پھر واقعات کا صحیح وقوف، کوگنیشن جو ہے اس کا بالکل کریکٹ جو اس کا وقوف ہے، ایکوریٹ جو کوگنیشن اس کی ہے وہ بھی شامل ہے، اور پھر ان سب کے نتیجے میں مناسب جو ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ اس میں شامل ہے ذہانت میں۔ ذہانت ایسا موضوع ہے جس کا مطالعہ کرنے میں بیشتر ماہرین نفسیات دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ اختلاف صرف قد، رنگت اور جسامت تک محدود نہیں، بلکہ قابلیتوں، دلچسپیوں، رویوں اور ذہانت تک پھیلا ہوا ہے۔ پیدائش کے بعد یہ اختلافات نمایاں ہوتے ہیں۔ فرد کی قابلیت کا انحصار اس کے وراثتی عوامل اور ماحول پر ہوتا ہے۔ فرد کی اپنی مخصوص قابلیتیں اور ان کی حدود ہوتی ہیں۔ بعض افراد اپنے ہم عمروں کی نسبت ایک کام جلد سیکھ لیتے ہیں، مثلا کچھ افراد جو ہیں ڈرائیونگ جلد سیکھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ دیر سے سیکھتے ہیں۔ سیکھنے میں تیزی اور دیری کا یہ فرق فرد کی صلاحیتوں اور ذہنی قابلیتوں میں اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے۔ نفسیات کی لغت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت سے مراد نئے حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت، پھر مطابقت حاصل کرنے کے لیے نئے جوابی فعل سیکھنا، ماحول کا مکمل اور مجموعی طور پر جائزہ لینا، اجزاء کے باہمی تعلقات کو سمجھنا، نتائج کا قبل از وقت اندازہ لگا لینا اور گزشتہ تجربے سے نتائج اخذ کر کے آئندہ تجربات میں استعمال کرنے کا نام ذہانت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا نا آپ کو جیسے یہ میں بتا رہی ہوں۔ اب جو ہے ذہانت کی بنیاد تو ورثہ ہی ہے، لیکن مناسب نگہداشت اس کی جو ہے مؤثر اس کو ماحول اور بہتر تعلیم و تربیت سے اسے نکھارا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمیں وراثت میں تو ملتی ہے، لیکن مزید ذہانت کو پالش کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مناسب نگہداشت چاہیے، پھر ایک افیکٹو قسم کا انوائرمنٹ چاہیے، اور بہترین قسم کی اگر اس کو ایجوکیشن دی جائے تو ذہانت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کو نکھارا جایا جا سکتا ہے۔ گویا بہتر ذہانتی نشوونما کے لیے مؤثر ماحول کی موجودگی بھی اہم ہے۔ ذہانت ایک ایسا تعقل ہے جس کا براہ راست مشاہدہ ممکن نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کا اظہار اور اس کا پیمائش جو ہے بالواسطہ طریقوں سے ہی ممکن ہے۔ ماہرین نے اپنے انداز میں ذہانت کی مختلف طریقیں بیان کی ہیں۔ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا لینی ہے کہ مختلف ماہرین کے نزدیک ذہانت کی تعریفیں، ٹھیک ہے، اور یا مختلف ماہرین کے بیان کردہ ذہانت کی تعریفیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیوڈ ویکسلر جو تھا، اس نے بیان کیا ہے کہ انٹیلیجنس از دا گلوبل کیپیسٹی ٹو ایکٹ پرپزفلی، ٹو تھنک ریشنلی اینڈ ٹو ڈیل افیکٹولی ود انوائرمنٹ۔ ٹھیک ہے بچے، بین سائمن نے کے خیال میں مختلف بدلتے حالات کے مطابق فیصلہ کرنے، پھر جو ہے وقوف حاصل کرنے اور استدلال جیسے اہم نفسیاتی اعمال کا نام جو ہے ذہانت ہے۔ فری مین جو تھا، اس نے کہا ہے فرد کی ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کی صلاحیت کا نام ذہانت ہے۔ قوم جو ہے اس نے کہا ہے کہ ذہانت وہ فرد کی وہ جو کرداری صلاحیت ہے جس کی بدولت فرد صورتحال کو سمجھتا ہے، اور اس کی بدولت فرد ماحول کی مختلف جو تفصیلات ہیں اور اس کے مختلف اجزاء جو ہیں ان کو بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے ان کا وقوف حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کو ماحول کے بہتر انداز میں جاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹرمن جو ہے اس نے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو ذہانت کا نام دیا ہے۔ ٹرمن نے کہا ہے کہ ذہانت کو تجریدیت میں سوچنے کی قابلیت کا نام جو ہے وہ ذہانت ہے، یعنی اٹ از اے کیپیسٹی فار ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے
جو ہے ہیگیٹی نے کے مطابق جدت پسندی، انوویشن جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ذہانت ہے، جدت پسندی کی قابلیت کا نام جو ہے وہ ذہانت ہے۔ پھر گیرٹ کا کہنا ہے کہ گیرٹ کے مطابق ذہانت مختلف سمبلز کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کی اہلیت ہے۔ اس کے علاوہ تھرسٹون نے کہا ہے کہ ذہانت مفروضوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہے۔ ولیمسٹن کا کہنا ہے کہ ذہانت مطابقت حاصل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے، اور اس کی بدولت ہم کیا کرتے ہیں کہ فرد اپنی ادراکی تجربات جو اس نے سیکھے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں ماحول کے مطابق جوابی افعال سر انجام دیتا ہے۔ اب ذہانت چونکہ ایک ہمہ پہلو تعقل ہے، یعنی کنسیپٹ ہے، کچھ ماہرین نے کسی ایک پہلو کو اہم سمجھا ہے اور کچھ نے کسی دوسرے پہلو کو اہمیت دی ہے۔ ذہانت کی تمام تعریفوں کو اگر ہم دیکھا جائے، جو میں نے اوپر بیان کی ہیں آپ کو، ساری جو تعریفیں آپ کو بیان کی ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس کو 3 گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کی ہیڈنگ لگا دینی کہ ذہانت کی تمام تعریفوں کے اجتماعی یا مشترکہ 3 پہلو، ٹھیک ہے، ذہانت کی بیان کردہ تعریفوں کے مشترکہ پہلو۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہیڈنگ سے آپ کا کویسچن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اب جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا ہے ذہانت اور مطابقت، انٹیلیجنس ایز ایڈجسٹمنٹ۔ اس گروہ کے مطابق فرد کا ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے، یعنی جس انداز میں وہ ماحول سے مطابقت اختیار کرتا ہے وہ ذہانت کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی ذہانت سے مراد ہے کہ زندگی کے جو مختلف نت نئے مسائل ہیں اور نئی صورتحال سے نپٹنا ہے اور عمومی مطابقت حاصل کرنا ذہانت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو فرد کو نئی صورتحال میں زیادہ مؤثر بہتر طریقے سے مطابقت میں مدد دیتی ہے۔ یعنی فرد جب ماحول میں، اب یہ دیکھیں اس تعریف کا، یہ جو تمام تعریفوں کا یہ پہلا پہلو جو ہے وہ ذہانت مطابقت پر زور دیا گیا نا، تو یہ ذہانت کی وہ قابلیت ہے جو کہ فرد کو کسی نئی سچویشن میں کس طرح سے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، یہ مطابقت کہلائے گا۔ اور ذہانت جو ہے مؤثر مناسب طریقے سے مطابقت میں مدد دیتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق وہ شخص زیادہ ذہین ہے جو مناسب طریقے سے بدلتے ہوئے حالات میں خود کو ڈھال سکے، اور جو حالات سے جو ہے نپٹنے کے لیے مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے ان حالات میں جو مشکل رکاوٹیں ہیں ان سے جو ہے نپٹ سکیں ان رکاوٹوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ذہانت اور آموزش، انٹیلیجنس، دوسرا پہلو ذہانت اور آموزش، انٹیلیجنس ایز لرننگ۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ذہانت سیکھنے کی استعداد ہے، یعنی لرننگ کیپیسٹی جو ہے فرد کی، لرننگ ایبیلٹی جو ہے، سیکھنے کی جو اس کی استعداد جو ہے وہ ذہانت ہے۔ جو فرد جتنا زیادہ ذہین ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آسانی سے علم، ہنر اور مختلف امور جو ہیں وہ سیکھ پائے گا۔ جتنا زیادہ اس کی لرننگ بہتر ہوگی اتنا ہی فرد جو ہے وہ زیادہ ذہین ہوگا۔ اب آپ کلاس میں دیکھ لیں، جو لوگ ذہین ہوتے ہیں ان کو جیسے اسٹیٹ کروایا جائے، میتھ کروایا جائے، مختلف ٹاپکس پہ لیکچر دیا جائے گا تو وہ اس کو جلد سمجھ لیں گے، اس کو جلد یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انٹیلیجنس ایز ایبسٹریکٹ تھنکنگ، یعنی ذہانت اور تجریدی تفکر۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ذہانت سے مراد تجریدی تفکر کی صلاحیت ہے، یعنی اگر جو فرد جو ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کر لیتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ بینر پہ اسی نقطہ نظر کا حامی تھا۔ تجریدی تفکر کا حامل فرد بہتر تجزیہ کر سکتا ہے اور بہتر فیصلہ کر کے اپنا نقطہ نظر منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ چیز ذہانت کے بلبوتے پر ہی ہو سکتی ہے کہ ماحول کا، واقعات کا بہتر تجزیہ کیا جائے اور پھر اس ماحول سے نپٹنے کے لیے بہترین انداز میں جو ہے وہ فیصلہ کر کے مطابقت حاصل کی جا سکی۔ اب یہ دیکھیں، یہ تینوں طریقے جو ہیں ایک دوسرے سے الگ اور متصادم نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ تمام پہلو، یعنی کہ ذہانت، ذہین ہوگا، سیکھنے کی اہلیت، اگر ایک فرد ذہین ہوگا تو بہترین مطابقت ہو سکے گا۔ مطابقت کے لیے اس کو بہت اچھی آموزش چاہیے، اچھا سیکھا ہوگا، اور آموزش کے لیے اور ماحول سے مطابقت اختیار کرنے کے لیے اس کو تھنکنگ چاہیے جو ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ چاہیے، یعنی سیکھنے کی اہلیت بدولت حالات کے ساتھ مطابقت کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ محض سیکھنے کی استعداد کافی نہیں بلکہ اس کا اطلاق کرنا ذہانت ہے، جو تجریدی فکر کے ذریعے ممکن ہے۔ تجریدی فکر صلاحیت سے فرد نئے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابقت حاصل کرتا ہے اور یوں کم وقت میں مسائل کا حل نکال لیتا ہے۔ اسی فکر کی وجہ سے فرد اپنے دائرہ کار کو بڑھا سکتا ہے اور ذہنی افق کو وسعت دے سکتے ہیں،
चलें बच्चे, ज़हानत को हम इस तरह से अब कह सकते हैं कि ज़हानत की ऐसी अमूमी काबिलियत हैं जो इस्तदलाल यानी रीज़निंग के ज़रिए, फिर मसाइल का हल, तजदीदी फ़िक्र, आमोज़श, वकूफ़ और गुज़श्ता तजुर्बात से फ़ायदा उठाने में इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ़ कामों के ज़रिए हम इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। ज़हानत की जो है, ज़हानत फ़र्द की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से झलकती है। हाफ़ज़ा, फ़िक्र, आमोज़श, इदराक, इस्तदलाल और फ़ैसला साजी जैसे ज़हनी माल की बदौलत ही सर अंजाम दिए जा सकते हैं। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि ज़हानत एक हमगिर्द काबिलियत है जिसकी बदौलत आप इसको डेफिनेशन में बयान कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी बदौलत हम क्या कर सकते हैं, हर किस्म के हालात से बेहतर मुताबिकत इख्तियार करना सीखते हैं और गुज़श्ता तजुर्बात की रोशनी में नई मालूमात से फ़ायदा उठाते हैं। नीज़ ज़हानत ज़हनी कारकर्दगी या ज़हनी फैलियत का नाम है और जो है लोग उस वक्त ज़हानत का मुज़ाहरा करते हैं जब वो माजी के तजुर्बात से सीखते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से बेहतर तरीके से नबर्द आज़मा होते हैं और अपने इर्द गिर्द की दुनिया से मुताबिकत इख्तियार करते हैं। चलें बच्चे, अगला हमारा टॉपिक है थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको कहेंगे ज़हानत के नज़रियात, ठीक है। थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले माहिरीन नफ्सिया ने ज़हानत का बहुत तफसील से मुताला किया और जो हैं उसमें जो ज़हानत के मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीफ़ें बयान की हैं और इस तरह ज़हानत के नज़रियात में भी हमें इस रुझान की झलक नज़र आती है। अब जो है सबसे पहली जो थेरी है हमारी वो है स्पीयरमैन का दो अंसरी नज़रिया ज़हानत, स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर्स थेरी, ठीक है। उसमें जो है चार्ल्स स्पीयरमैन वो पहला बरतानी माहिर नफ्सियात था जिसने फैक्टर एनालिसिस के तरीक़ाकार से ज़हानत के तलाश करने की कोशिश की, ठीक है। अपनी इन तहकीकात की बिना पर उसने 1904 में ज़हानत के मुतल्लिक 2 फैक्टर थ्योरी नज़रिया पेश किया। अब स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी जो है उसने बताया कि ज़हानत बुनियादी तौर पर 2 अनासर का मजमूआ है। चार्ल्स स्पीयरमैन इसका पूरा नाम था ना, ठीक है, कि उसने कहा है कि ज़हानत बुनियादी तौर पर 2 अनासर का मजमूआ है। उसने उसे खुसूसी अंसर यानी स्पेसिफिक फैक्टर और अमूमी अंसर यानी जनरल और कॉमन फैक्टर, ठीक है, जनरल और कॉमन फैक्टर का नाम दिया। इसे मुख्तसर जी फैक्टर और एस फैक्टर भी कहा जाता है। मुख्तसर तौर पर यानी हम इसको एस फैक्टर और फिर जी फैक्टर भी कह सकते हैं। अब स्पीयरमैन का कहना है कि कम बेश तमाम अफराद में जनरल फैक्टर यकसा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा उसने कहा कि जो लोग एक आजमाइश में कामयाब होते हैं ज़हानत की दीगर आजमाइशों में भी उनकी कारकर्दगी कमोबेश ऐसी ही होती है। स्पीयरमैन ने ज़हानत के अमूमी अंसर के अलावा ज़हानत के खुसूसी अंसर का भी जिक्र किया है। बाज़ अफराद में किसी एक काम के मुतल्लिक़ ज़्यादा ज़हानत पाई जाती है तो बाज़ अफराद में दूसरे काम के मुतल्लिक़ ज़्यादा ज़हानत पाई जाती है। अब मैं ये दोनों फैक्टर्स जो हैं जो उसने बयान किया वो बताती हूँ आप लोगों को। ज़हानत का जो है अमूमी अंसर वो क्या है, यानी स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, एस फैक्टर भी इसको कहेंगे शॉर्ट अगर हमने इसको कहना हो। अब ज़हानत के जो है अमूमी अंसर जो है आपको पहले अमूमी अंसर बयान करना है यानी जनरल फैक्टर। इससे मुराद ज़हानत की वो बुनियादी मक़दार है जो कि तमाम अफ़आल के लिए ज़रूरी होती है, यानी तमाम किस्म के अफ़आल या सरगर्मियों के लिए ज़हानत की कुछ ना कुछ बुनियादी मक़दार की ज़रूरत पड़ती है। इस अंसर की बिना पर एक फ़र्द जो एक शोबा ज़िंदगी में कामयाब होता है दीगर शोबों में भी वो वैसे ही कामयाब होता है। यानी ज़हानत का अमूमी अंसर तमाम किस्म की ज़हानत में बुनियादी अंसर को ज़ाहिर करता है, यानी ये तमाम किस्म की काबिलियतों या अहलियतों में पाया जाता है। अब है ज़हानत का खुसूसी अंसर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर जो है। ज़हानत का खुसूसी अंसर जो है मखसूस किस्म की काबिलियतों से मुतल्लिक़ होते हैं। ज़हानत के ये अंसर एक फ़ेल या काबिलियत से दूसरे फ़ेल या काबिलियत में ट्रांसफ़र नहीं होता। ज़हानत का खुसूसी अंसर मुख्तलिफ़ अफ़राद की मखसूस काबिलियतों और सलाहियतों की नुमाइंदगी करता है। मसलन किसी फ़र्द में मुशाहदा की सलाहियत बेहतर है तो किसी में हिसाबदानी की सलाहियत बेहतर है, किसी में ज़बानदानी की सलाहियत बेहतर है तो किसी में मैकेनिकल सलाहियत। स्पीयरमैन ने ज़हानत का जो खुसूसी अंसर बयान किया है दर हकीकत ये इनफरादी इख्तिलाफ़ात इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वाज़ह करता है। स्पीयरमैन के मुताबिक कामयाबी का इन्हसार, उसके बारे में उसने ये बयान किया है कि किसी भी शोबा में कामयाबी नाकामी का इन्हसार किसी फ़र्द की ज़हानत में मौजूद अमूमी और खुसूसी दोनों अनासर पर मुनहसर होता है। मसलन अगर किसी फ़र्द में किसी मखसूस काम या पेशे से मुतल्लिक़ खुसूसी अंसर मौजूद है लेकिन इस फ़र्द में ज़हानत के अमूमी अंसर की कमी है तो ऐसा फ़र्द कभी भी इस पेशा में कामयाबी का आला म्यार हासिल नहीं कर पाएगा।
اس طرح اگر کسی فرد میں ذہانت کا عمومی عنصر ہو تو عمومی عنصر تو اعلیٰ درجہ میں موجود ہے، لیکن کسی خاص شعبہ سے متعلقہ خصوصی عنصر موجود نہیں، تو ایسا فرد بھی بھرپور محنت اور کوشش کے باوجود اس پیشہ میں بلند درجہ حاصل کر پائے گا۔ اب جو ہے چنانچہ کسی پیشہ یا کام میں بہتر مہارت یا قابلیت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ فرد میں ذہانت کے دونوں عناصر موجود ہوں۔ اسپیئرمین نے ذہانت کے جس عمومی اور خصوصی عنصر کا ذکر کیا تو ذہانتی آزمائشوں میں ان کا بڑا استعمال شروع ہوا، چنانچہ انہی آزمائشوں کی بنا پر برطانیہ میں بچوں کو ان کی عمومی اور خصوصی ذہانت کی بنا پر مختلف تعلیمی اداروں اور مختلف کلاسز میں رکھا گیا۔ اب اسپیئرمین کا جو ہے اس پر تنقید بھی ہوئی، اس کے نظریے پر ناقدین کا کہنا ہے کہ ذہانت کی ساخت بہت پیچیدہ ہے اور ایسے مطالعہ جنہیں اسپیئرمین نے عمومی عنصر میں شامل کیا ان میں بھی مختلف عناصر پائے جاتے ہیں، گویا عمومی عناصر کے مزید کئی شاخیں ہیں اور فرد کا سکور کسی شاخ میں کم اور کسی میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ عمومی عنصر کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، تاہم اس کے پیش کردہ شماریاتی تجزیے فیکٹر انالیسس کو خاصی جو ہے پذیرائی حاصل ہوئی۔ چلیں بچہ اب 3 سٹون کا بنیادی قابلیت کا نظریہ اب ہم کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ